شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا۔ یہ بات آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ سلسلہ انشاءاللہ ہر ہفتے 3 دن کے لیے جمعرات، جمعہ اور ہفتہ جاری رہے گا۔ اور گزشتہ ہفتے اپنے درس کے آخر میں ہم لیلۃ القدر کے بارے میں ذکر کر رہے تھے، لیکن اس سے قبل میں جمعہ سے تعلق رکھنے والی ایک بات مزید ذکر کرتا ہوں۔ شیخ شمس الزمان صاحب ابھی جمعہ کے فضائل اور جمعہ کے آداب بیان کر رہے تھے، تو اسی موضوع پر ایک چھوٹی سی بات پھر ہم اپنے موضوع کی طرف پلٹتے ہیں۔ وہ یہ کہ 7 دن ہیں ہفتے کے، اور ان 7 دنوں میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق سب سے بہترین دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، جن دنوں پر سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سے سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ اور اگر یہ میں کہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہر وہ چیز جو بہترین ہے، ہر وہ چیز جو خیر ہے، وہ ہمیں عطا کر دی ہے۔ آپ اندازہ کریں، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یہ جمعہ کن کے لیے ہے؟ مسلمانوں کے لیے۔ عیسائیوں کا اتوار ہے، یہودیوں کا ہفتہ ہے یوم السبت، جو کہ سورہ بقرہ میں ان کا واقعہ موجود ہے کہ وہ اصحاب سبت ہیں۔ عیسائی اتوار کے دن والے ہیں۔ نہ اللہ رب العزت نے عیسائیوں کو وہ توفیق دی، نہ یہودیوں کو وہ توفیق دی، بلکہ یہودیوں نے تو بڑی عجیب غریب قسم کی کارستانیاں دکھائیں اور ہفتے کے دن کا انہوں نے مذاق بنا لیا، جو کہ ان کے لیے عبادت کا خاص دن تھا۔ اللہ رب العزت نے یہ توفیق مسلمانوں کو دی کہ انہیں جمعہ عطا کیا گیا اور انہوں نے جمعہ کو قبول کیا۔ اور عمومی طور پر جمعہ کا صحیح مقام پہچانا جاتا ہے، جمعہ کی قدر کی جاتی ہے۔ جمعہ کے دن اہل علم، اہل ایمان، اہل اسلام جمعہ کو جو ضروری احکام ہیں، جمعہ کے متعلقہ احکام، ان پر عمل کرتے ہیں، جن میں سے ایک ابھی ذکر ہوا سورہ کہف کی تلاوت ہے، غسل کرنا ہے اور دیگر امور ہیں۔ لیکن یہاں ایک چیز جو بطور خاص میں ذکر کر دوں وہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ نوجوان، خاص طور پر یعنی نوجوان نسل کے لوگ، جمعے کی اس رات کو بہت بری طرح ضائع کر دیتے ہیں، اور وہ اس طرح کہ یہ ویکنڈ ہے، جمعہ کو چھٹی ہوتی ہے، اور ہمارے نوجوان کیا کریں گے؟ یہ کام ویکنڈ پہ کریں گے، یہ کام ویکنڈ پہ کریں گے، یہ کام بھی ویکنڈ پہ کریں گے۔ وہ کام جمع کر لیتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ویکنڈ آیا، جمعرات آئی، اب جو گھنٹہ سوا گھنٹہ کے بعد شروع ہونے والی ہے، جمعرات کو ویکنڈ کے حوالے سے ساری رات کھیلتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ کھیلتے رہے، کوئی والی بال کھیل رہا ہے، کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی کسی کھیل میں مشغول ہے، ساری رات کھیلتے رہے اور فجر کی نماز ضائع کر دی۔ پہلا نقصان کہ وہ فجر کی نماز ضائع کر دیتے، فجر کے قریب جا کے سوتے ہیں، نماز ضائع ہو گئی۔ اب آگے جمعے کا وقت ہے تو کوئی بیدار ہو گیا تو جمعہ پڑھنے چلا گیا، نہیں تو وہ بھی اس کے لیے بہت بھاری اور مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے، ہمارے بزرگوں کو بھی چاہیے کہ سب مل کر اس جمعے کا جو صحیح اہتمام ہے، صحیح اس کا مقام ہے، وہ پہچانیں، صحیح اہتمام کریں۔
اور جمعے کے مبارک دن کی جو مبارک گھڑیاں ہیں، مبارک ساعتیں ہیں، ان کو اور ان ساعتوں کو پانے اور ان میں دعا مانگنے. جس گھڑی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھڑی تو بہت چھوٹی ہوتی ہے لیکن ہے، اور بندہ اس گھڑی میں جو کچھ طلب کرے گا اللہ رب العزت اس کو وہ عطا کرے گا. اور اس کے بارے میں اہل علم کے مختلف اقوال ہیں کہ وہ گھڑی کون سی ہے. خطبہ جمعہ کے دوران ہے یا جس وقت خطیب حضرات عموماً دعا مانگتے ہیں وہی وقت وہ گھڑی کا ہے. اور بعض اہل علم نے بعض حدیث کے حوالے سے کہا کہ وہ عصر کی نماز کے بعد سے لے کے مغرب کی نماز تک ہے. بہرحال جمعہ کا دن بہت ہی عظیم دن ہے، بہت ہی مبارک دن ہے، اور اس دن کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس دن میں جتنا بھی ہو سکے اپنے آپ کو اسلامی رنگ میں اور عبادت اذکار وغیرہ میں مشغول رکھنا چاہیے. اور جہاں تک تعلق ہے کہ اللہ نے ہمیں جمعہ کا دن عطا کر دیا ہے جو کہ خیر ہے، خیر و یومن، اسی طرح ہی آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ شریعت دی ہے جو کہ تمام شریعتوں سے بہترین شریعت ہے اور خیر ہے. خطبہ میں عموماً آپ لوگ سنتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ مسنونہ ہے، ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. جو قرآن کریم ہے، اللہ کی کتاب ہے، وہ بہترین بات ہے، بہترین کلام ہے. تو وہ کس کا ہے؟ ہمارا، مسلمانوں کا. فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے. اور خیر الحدی ہدی محمد. تمام راستوں سے، تمام طریقوں سے بہترین طریقہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو وہ کن کے لیے؟ وہ بھی مسلمانوں کے لیے. اگر بہترین کتاب ہے تو وہ ہماری قرآن کریم، اگر بہترین شریعت ہے تو وہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، اور اگر بہترین دن ہے تو وہ جمعہ کا دن ہے، وہ بھی مسلمانوں کے لیے. گویا کہ جو خیر ہے اللہ رب العزت نے وہ ہمیں عطا کی ہے. آپ دیگر بہت ساری چیزوں کا ذکر دیکھیں کہ ان میں جہاں خیر آئی ہمارے لیے ہے، اور وہ مسلمانوں کا ایک اعزاز ہے. انہی خیر والی چیزوں میں سے، بہترین چیزوں میں سے یہ ایک جمعہ کا دن بھی ہے جو انشاءاللہ کل ہے، اور پہلے بھی لوگ اہتمام کرتے ہیں، کل بھی کریں گے اور آئندہ بھی کیا کریں گے انشاءاللہ. اب ہم اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں جو کہ گزشتہ ہفتے ہم نے شروع کی تھی، کہ ایک تو یہ کہ لوگ رمضان کے 3 عشرے بنا کے پھر 3 عشروں میں مختلف دعائیں بانٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں. گزشتہ ہفتے میں نے یہ بات ذکر کی تھی. ایک حدیث حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور وہ حدیث کافی مشہور ہے. اس کے مشہور ہونے کی وجہ ہی سے یہ دعائیں بھی الگ الگ جمع کی گئیں. اور پچھلے دنوں ایک پوسٹ بڑی گھوم رہی تھی، اور اس میں لکھا گیا پہلا عشرہ اور اس کی دعا، دوسرا عشرہ اس کی دعا، تیسرا عشرہ اس کی دعا. اور پہلے عشرے کے بارے میں کہا گیا کہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا نجات کا. اور اس حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ رمضان المبارک کے 3 عشرے ہیں، اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار. تو ان 3 عشروں کو بانٹنے پر مشتمل یہ حدیث جو ہے یہ سخت ضعیف حدیث ہے، یعنی یہ حدیث ناقابل عمل ہے. لیکن مشہور ہو گئی، ہمارے علماء اپنی کتابوں میں ذکر کرتے آ رہے ہیں، اپنے رسائل و مجلات میں، جرائد میں ذکر کرتے آ رہے ہیں. لیکن وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، ناقابل عمل ہے. اور اس کی جو تفصیل انہوں نے بیان کر دی ہے کہ اس عشرے میں یہ دعائیں، جو عشرہ رحمت ہے اس سے رحمت سے متعلق دعائیں، درمیان والا عشرہ مغفرت ہے، مغفرت سے متعلق دعائیں، اور آخری نجات سے متعلقہ دعائیں سارا مہینہ مانگیں. پہلے میں، دوسرے میں، تیسرے میں، پورا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، پورا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے.
اور اس تقسیم کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ تقسیم کسی بھی صحیح سند سے کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ اور لیلۃ القدر جو ہے وہ آخری عشرے میں ہے۔ اب یہ کہیں کہ عشرہ تو آپ بھی کہہ رہے ہیں، عشرے تو مراد تو 10 دن ہیں، اور رمضان المبارک کے 3 10 دن جو ہیں 3 مرتبہ 10 3 عشرے رمضان المبارک کے ہوتے ہیں۔ پہلا عشرہ 10 دن کا، دوسرا عشرہ 10 دن کا، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ کبھی 10 دن کا ہوتا ہے، کبھی 9 دن کا ہوتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد بڑا معروف ہے کہ نحن امت امیہ لا نحسب ولا نکتب، ہم تو ان پڑھ قوم ہیں، نہ کچھ اتنا لمبا چوڑا حساب کتاب جانتے ہیں اور نہ ہی لکھنا پڑھنا جانتے ہیں۔ آپ نے اشارے کے ساتھ فرمایا کہ ہمارا مہینہ اس طرح ہوتا ہے، یہ 3 مرتبہ کیا تو فرمایا 30 دن، اور دوسری مرتبہ 2 مرتبہ مکمل، اور تیسری مرتبہ جو دائیں ہاتھ کا انگوٹھا ہے اس کو دبا لیا۔ ایک ہاتھ کے انگوٹھے کو دبا لینے سے وہ 9 رہ گئیں، 20 اور 9 29، فرمایا ہمارا مہینہ اتنا ہی ہوتا ہے۔ تو آخری عشرہ جو ہے وہ کبھی 10 دن کا اور کبھی 9 دن کا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ مہینہ کتنے دنوں کا ہوگا۔ بہرحال تیسرا عشرہ جو ہے وہ لیلۃ القدر کا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں لیلۃ القدر ہے وہ رات جس رات کے بارے میں قرآن کریم خود کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اب وہ رات 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے، یعنی برابر نہیں بلکہ بہتر ہے۔ 83 سال اور 4 مہینے ہوتے ہیں 1000 مہینے کے، 83 سال اور 4 مہینے، اور اگر کوئی وہ ایک رات پالے تو اس کو 83 سال 4 مہینے کے نہیں بلکہ 83 سال اور 4 مہینے سے بھی زیادہ کا ثواب ملے گا، کیونکہ خیر من الف شہر، یعنی 1000 مہینے سے بہتر ہے، برابر نہیں۔ اس رات کو پانے کے لیے ہی اعتکاف کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا، آپ کی ازواج مطہرات امہات المومنین رضی اللہ عنہن نے اعتکاف کیا، اور امت اسلامیہ کے لوگ اعتکاف کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب وہی لیلۃ القدر ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں 3 جگہ آیا ہے۔ سورۃ البقرہ، اس میں مطلق ذکر آیا کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورۃ البقرہ آیت 185، کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اور اس ماہ رمضان کے مہینے میں کب قرآن نازل کیا گیا؟ 30واں سپارہ یہ کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہی رات جو 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے، اس رات میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ اور اس رات کی کچھ اور صفات، وہاں تو فرمایا کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، اس رات میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، روح الامین اترتے ہیں، اور وہ رات سلامتی والی ہوتی ہے طلوع فجر تک۔ اور سورہ دخان کی شروع کی آیات میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، شروع کی آیات میں آیت نمبر 3، 4 اور 5، حامیم پہلی آیت مکمل ہو گئی، والکتاب المبین دوسری آیت مکمل ہو گئی۔ حامیم اور یہ قرآن کریم جو ہے یہ کتاب مبین ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں، مبارک رات میں نازل کیا۔ انا کنا منذرین، ہم لوگوں کو متنبہ کرنا چاہتے تھے، لوگوں کو توجہ دلانا چاہتے تھے، اور ساتھ ہی فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات میں امرن من عندنا، 5ویں آیت کے 2 لفظ امر من عندنا ساتھ رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس رات میں کچھ حکیمانہ فیصلے ہوتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی حکیمانہ فیصلوں کی رات ہے۔
گزشتہ درس کے آخر میں نے یہی بات اشارتاً کہی تھی کہ کچھ لوگ 15 شعبان کو میسج بھیجتے ہیں، فون کرتے ہیں، اور وہ بڑی کوشش کر کے یہ جتلانا چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ پتہ نہیں اس رات ڈر اس بات سے رہے ہیں کہ شاید اس رات ہمارا نام کہیں اس دفتر میں نہ آ جائے جس دفتر میں آئندہ سال مرنے والے لوگوں کا آنے والا ہے۔ اس خطرے سے وہ 15 شعبان کی رات کو اس سے پہلے میسج بھیج رہے ہیں، جی ہمیں کوئی غلطی، کوئی کمی کوتاہی ہو، کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا، یہ ہو گیا ہو معاف کر دینا، وہ ہو گیا ہو معاف کر دینا۔ وہ رات 15 شعبان کی رات نہیں ہے، وہ رات جس رات میں قرآن نازل ہوا ہے وہی رات ہے۔ سورہ دخان نے خاص طور پر اس کو واضح کر دیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا۔ وہی رات ہے جس رات میں حکیمانہ فیصلے صادر ہوتے ہیں ہمارے حکم سے۔ اب اگر حکیمانہ فیصلے صادر ہوتے ہیں لیلۃ القدر میں، لیلۃ القدر رمضان میں ہے، 15 شعبان والی رات نہیں۔ لیلۃ القدر وہی رات ہے جس رات میں قرآن کریم نازل ہوا۔ تو 15 شعبان والی رات جن لوگوں نے، کچھ لوگوں نے، بہت ضعیف اقوال ان کو شمار کیا گیا، کچھ لوگوں نے کہا ہے، اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ لیلۃ القدر یا وہ رات جو ہے وہ 15 شعبان والی رات ہے، فقد ابعد النجع، وہ بڑی دور کی کوڑی لایا، یعنی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے پاس کچھ ایسا نہیں ہے۔ تو اصل رات جس رات میں حکیمانہ فیصلے ہوتے ہیں وہ رات 15 شعبان کی رات نہیں، بلکہ وہ رمضان المبارک کے اس عشرہ کی رات ہے، رمضان المبارک کے عشرہ اخیر کی رات ہے۔ اور وہ رات جو ہے وہ ہوگی 21ویں یا 23ویں یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں، ان راتوں میں سے کوئی ایک، لیکن اس رات کی تلاش کو پورے عشرے میں تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، وہ مالک ہے۔ آپ وہ 9 راتیں یا 10 راتیں، عشرہ پورا اگر عبادت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو 83 سال سے زیادہ کا ثواب اور اجر عطا کرتا ہے، جو بہت بڑی بات ہے۔ ہماری تو عمریں 60-70 سال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد معروف ہے، اعمار امتی بین 60 و 70۔ میری امت کی عمریں جو ہیں وہ 60 اور 70 کے درمیان ہیں، اور بہت کم لوگ ہیں جو 60-70 سے آگے گزرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا بڑا انعام دیا ہے کہ ہم ایک ہی رات میں 83 سال اور 4 مہینے سے زیادہ کا ثواب لے سکتے ہیں۔ ہمیں اس رات کی تلاش میں محنت کرنی چاہیے۔ ایک ہفتے کے بعد وہ عشرہ بھی شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ آج 14واں روزہ ہے، ایک ہفتے کے بعد وہ عشرہ شروع ہو جائے گا باذن اللہ، اور ساتھ ہی وہ رات جو ہے اسی عشرے میں ہے، جس کو تلاش کرنے کی ہمیں ہر طرح، ہر ممکن طریقہ سے کوشش کرنی چاہیے۔ اور اب اس موضوع کو میں یہیں روکتا ہوں تاکہ جو کوئی سوال و جواب کا سلسلہ ہے وہ شروع کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس رات کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔